سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران، اور یہ چیز میرے قائد میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس پہ ایلیبریٹ کیا تھا کہ ہم نے جو رقم کلیکٹ کی تھی وہ 458 بلین روپیز تھی، اور ٹارگٹ ہمارا اگلے سالوں میں تقریباً 1100 ارب روپے تھی۔ اس وقت جب سے یہ حکومت جو پی ڈی ایم حکومت جو آئی تھی، پی ڈی ایم 1، انہوں نے قوانین ایسے لائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف ڈرائی کلین کیا بلکہ اپنے لیے ایک انگریزی میں کہتے ہیں گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ، وہ اپنے آپ کو دلوایا آئین میں ترامیم کر کے، اور پھر اپنے آپ کے لیے تاحیات اپنے آپ کو کلیئر کرایا کہ ان کی کوئی بھی کرپشن کا شواہد ملے تو وہ شواہد یہاں پہ پاکستان میں کسی عدالت میں نہ استعمال ہو سکے، پہلی چیز۔ دوسری اہم چیز خواتین و حضرات یہ کہ کہاں پہ 458 بلین اور کہاں پہ آپ کا چند کروڑ روپے جو نیب کی کلیکشن میں اکٹھے ہوئے ان کے دور میں، زمین اور آسمان کا فرق۔ یہ صرف اور صرف ان دو پارٹیوں نے مل کے، پیپلز پارٹی ہو گئی، پی ایم ایل این ہو گئی یا ایم کیو ایم ہو گئی، انہوں نے اپنے لیے یہ سب کچھ انجینئر کیا۔ یہ سب کچھ لنڈن پلان کا حصہ تھا، اور وہ حصہ یہی تھا کہ پاکستان کو لوٹو اور مزے کرو۔ آج آپ دبئی لیکس دیکھ لیں، جن لوگوں کے وہاں پہ سارے یہ شواہد آ رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا۔ محسن نقوی کو دیکھ لیں، چینل کا مالک ہے، جہاں پہ آپ نے ایک میڈیا چینل خریدا اور باقی انویسٹمنٹس کی، اور آپ نے ٹیکس کتنا ادا کیا۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ دبئی کی پراپرٹیز کون سے ٹیکس کے پیسے سے خریدی گئیں؟ وہ پرمیشن کہاں سے ملی کہ آپ نے یہاں سے پیسے ریمٹ کیے وہ پراپرٹیز خریدنے کے لیے؟ اس کا سوال ہمیں چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی گئی، ایل سیز کھولی گئی۔ محسن نقوی وزیر اعلیٰ گئی، جو ٹارگٹس تھے وہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 10% بھی گندم نہیں خریدی گئی۔ پنجاب کا کاشتکار پس کیا ہے، اس کی گندم ادھر ہی پڑی ہوئی ہے۔ چاولوں کا کرائسس بننے والا ہے۔ آپ کے چاول جو ایران سے پیٹرول سمگلوں کے اندر آتا ہے پاکستان میں، تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے چاول کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ سارے کا سارا چاول جو ہے یہ سمگل ہو جائے گا پاکستان سے۔ اور اعظم تارڑ جو وزیر قانون ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب انکوائری کی ضرورت نہیں۔ بھائی 450 ارب روپے کی آپ نے ایل سیز کھولی، کس سائنسدان نے آپ کو کہا کہ جی یہ آپ گندم باہر سے امپورٹ کریں؟ اور کیوں امپورٹ کریں؟ نقصان پاکستان کے ہمارے محنت کاشتکاروں کا ہوا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسی حکومت کے لوگوں نے تصاویر لیک کیں اور دکھائیں کہ جی ان کے جیل میں جو ان کا جیل کا سیل ہے، اس کی وہ تقریباً آپ کا 7 فٹ بائی 9 فٹ کمرہ، ان کا بستر ادھر پڑا ہوا، ساتھ ہی واش بیسن،
ساتھ ہی ایک چھوٹا ٹیبل، کتابیں کوئی لگی ہوئی ہیں اور مصلی ادھر ہے، ایک چھوٹا سا کولر انہوں نے رکھا ہوا ہے ادھر۔ مجھے یہ بتائیں، میاں نواز شریف ہو گئے، میاں شہباز شریف ہو گئے، یہ باقی جو آصف زرداری جیل میں رہا ہے، ان کے پاس تو ایئر کنڈیشنرز کی سہولت مہیا تھی، ان کے کمروں کی آپ دیکھیں پورا سویٹ ہوتا تھا، کمروں کا سائز دیکھیں، آپ جا کے چیک کر لیں۔ ان کے پاس جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں کھابے لگے ہوتے تھے، کھانے کھا رہے ہوتے تھے، بوفے چل رہا ہوتا تھا، دن میں 60-75 آدمی ادھر مل رہے ہوتے تھے دن میں، آپ کا ہزاروں کی تعداد سے لوگ ادھر جا کے ملتے تھے، جیل میں آتے تھے پارٹی کے لوگ سارے قطار بنا کے، یہی جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں پہ ہم پہ 18 مئی کو ہم پہ شیلنگ ہوئی، اسی جگہ پہ یہاں پہ ان پہ جناب لوگ قطاریں لگا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو ملا کرتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ بمشکل ہفتے میں ایک بار ان کو وکیلوں کی ایکسیس ہوتی ہے، بمشکل۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو مہینے میں ایک بار جا کے چند منٹوں کے لیے ٹیلی فون پہ اجازت ہوتی ہے بات کرنی۔ اس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں، فاؤنڈر چیئرمین ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ رؤوف صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، شبلی فراز صاحب ہو گئے، ہمارے باقی ساتھی ایم این ایز یا ایم پی ایز، 6 لوگ صرف مل سکتے ہیں ہفتے میں، وہ بھی بمشکل 20 منٹ کے بعد پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ جی جیل اتھارٹیز کہ جی یہ ختم ہو گیا ٹائم۔ اس پہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہے پنجاب کا، وہ مسلم لیگ نون کا ٹاؤٹ ہے۔ اس کے بعد اسد وڑائچ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اڈیالے کا، وہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے، کئی بار ہم لوگ خود گئے اور ہمیں نہیں ملنے دیا، کٹکن لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا استحقاق اور پریولیج بریچ ہوا ہے، اور ان کو میں بلاؤں گا قومی اسمبلی میں پریولیجز کمیٹی میں کہ ان کی کیا مجال کہ ہمارا یہ راستہ روکتے ہیں، کہ ان سے ہم لوگ پوچھ گچھ کریں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ آئی جی جیل خانہ جات ہو لاہور پنجاب گورنمنٹ کا، چاہے وہ دوسرا ٹاؤٹ جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب، اس کو بلائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ، اس کو بھی وہاں پہ ہم لوگ بلائیں گے اور ان کی جواب دہی ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے، بجٹ کا انہوں نے ٹیکسیشن کا طریقہ کار نہیں بتایا۔ اس وقت پاکستان میں جس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشل تھریٹ، ہماری سالمیت کا تھریٹ ہے، خطرہ ہے۔ اس وقت اکانومی، آپ کی معیشت ان پی ڈی ایم 1 حکومت نے، آپ کی کیئر ٹیکرز نے اور اس پی ڈی ایم 2 حکومت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق آرٹیکل 73 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فائنینس بل لے ہونا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں۔ الحمدللہ میں نے خود حیثیت منسٹر آف اسٹیٹ 3 بجٹ پڑھ کے اور بنا کے پیش بھی کیے قومی اسمبلی میں۔ آپ سارے یہاں پہ میرے خواتین و حضرات، میرے پریس کے ساتھی موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جو ساتھی بیٹھے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جس وقت بجٹ پیش ہوتا ہے، اس وقت فائنینس منسٹر تقریر کرنے سے پہلے وہ پورا ایک پلندہ ہوتا ہے دستاویزات کا، اس پہ آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر پنک بک کی والیوم 1 والیوم 2 اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، ڈیمانڈ فار گرانٹس، یہ ساری، اور اکنامک سروے، یہ سب کچھ ہر ایک ایم این اے کے ڈیسک پہ رکھا جاتا ہے۔ کابینہ سے شہباز شریف آتا ہے، ان کا فائنینس منسٹر آتا ہے اور تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف وہ تقریر وہاں پہ رکھی گئی، وہ کون سے دستاویزات تھے
جو کہ آئین کے مطابق وہاں پہ لے ہونے تھے، اور آئین کے مطابق جو بجٹ وہاں پہ پیش ہوتا ہے، آپ کا ٹوٹل جو آپ کے کتابچے ہوتے ہیں، آپ کا فائنینس بل ہوتا ہے، وہ سینٹ کے پاس ٹرانسمٹ ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اور سینٹ کی فائنینس کمیٹی پھر سینٹ سے وہاں پہ بھیجی جاتی ہے۔ وہ ڈاکیومنٹ تو قومی اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوا، تو ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز آئی؟ کیا ہم نے دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو پڑھا؟ ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس کے ساتھ پھر آپ کا خسارہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ 7% کا ادھر رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، کل بھی آپ کے پریس کے ساتھیوں نے فائنینس منسٹر اور اس کے کولیگ سے بات پوچھی کہ آپ ایک محنت کش پہ اس کی موبائل کی سم بند کرتے ہیں اور اسے ٹیکس وصولی کرتے ہیں، پر یہ پکے کے ڈاکو جو ہیں، ان کے اخراجات پہ کوئی کتکن نہیں آتی۔ دبئی لیکس میں ان کی پراپرٹیز آتی ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ الٹا ایف بی آر کو انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا نہیں ہے۔ نیب کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ سو لہٰذا یہ کس طرح کی یہ حکومت ہے؟ یہ کس طرح کے نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ملزم کو، ایک شخص کو چند ہزار روپے پہ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، کسی ملزم کو، اور اس کو 15 سال قید سنائی جاتی ہے، پر یہ اربوں کے ڈاکے مارنے والے لوگ جو ہیں یہ دھندناتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور حکمران بار بار بن جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی تیسری اہم چیز، بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ سرگودا میں جس وقت میں وہاں پہ گیا بحیثیت ہے، کیونکہ مجھے نامنیٹ کیا گیا اس کیس میں، تو میں صبح کے وقت تقریباً 7:55 پہ میں جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس سے 200 میٹر دور پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا، میں وہاں پہ اترا اور وہاں پہ ایس پی اور ڈی ایس پی سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا سیکیورٹی سرچ ہو رہی ہے، ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں کلیئر کرتے ہیں۔ کافی دیر گزری، ایک بار اٹیمپٹ کی جانے کی، انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ پوری پولیس وہاں پہ رائٹ گیئر میں ادھر آ کے کھڑی ہو گئی، 6-7 تھانوں کی پولیس، 7 ایس ایچ اوز بشمول 4 آپ کے ایس پیز وہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی سرچ آپریشن جاری ہے، اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ آپ لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچڑ صاحب کا اور میرا آپ راستہ روک رہے ہیں، اور ہمارے ایم ایل ایز کا۔ آپ ریاست کے ٹولز ہیں، آپ اوزار ہیں ریاست کے۔ آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا پڑھیں، جس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کے معنی کیا ہے۔ ریاست ہے قومی اسمبلی، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا وہ ادارے جو ٹیکس لگا سکتے ہیں وہ ریاستیں، آپ کی پولیس، آپ کی ملٹری، آپ کی مسلح فوج، آپ کی خفیہ ایجنسیاں، آپ کی ایف سی لیویز، یہ سب کے سب یہ ریاست کے ٹولز ہیں۔ ہم ریاست ہے، نیشنل اسمبلی کا ہر ایک ممبر ریاست ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر ریاست ہے، مرکزی حکومت ریاست ہے، صوبائی حکومت ریاست ہے۔ آپ ریاست کا راستہ روک نہیں سکتے۔ تو یہ بات کرنی کہ جس طرح ڈی جی ایف آئی اے نے لکھا تھا کہ جی ریاست کے خلاف بات کرنی یا اس پہ، اس کو میں نے رد کیا۔ اور یہ عقل کے اندھے، ان کو اتنی ہوش نہیں ہے، ان لوگوں کو ان پوزیشنز میں نہیں بیٹھنا چاہیے جنہوں نے آئین اور قانون کا مطالعہ نہیں کیا کہ وہ ریاست کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہم خود ریاست ہیں، ہم لوگ کس طرح اپنے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ایک ہی ان کا ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے خلاف یہ کیسز ختم ہونے چاہیے،
یہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں. ہمارے لوگوں کو ایران کو امیجیٹ فل فور رہائی ملنی چاہیے. آج دیکھ لیں عالیہ حمزہ صاحبہ کن حالات میں ہیں، صنم جاوید صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، چودھری اجاز صاحب، عمر چیمہ صاحب، ہمارے حسان نیازی صاحب ملٹری کورٹس میں، ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ بری ہوتے ہیں عدالت سے، ان کو ایک بار پھر اریسٹ کیا جاتا ہے. ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں جوڈیشری کے ان جج صاحبان کو جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا اور واضح طور پہ خط میں لکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس، اور اس خط میں انہوں نے لکھا اور نیم کیا انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI. اور اس کے بعد آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ سرگودا کے جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو، چیف جسٹس کو خط لکھا اور انہوں نے یہ لکھا کہ مجھ پہ یعنی کہ ان جج صاحب کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسی، اور انہوں نے نام لے کے کہا ISI، ان کے ایجنٹس نے ان کو زد و کوب کیا، ان کو وہاں پہ بٹھائی رکھا، اور بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے اپروچ کیا شروع کے دنوں میں، اور وہ چیز انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ملنے سے انکار کیا. ان کے ٹرانسفارمر کو گولیاں ماری گئیں. آج تک وہ پرچہ جو ہے نامعلوم اشخاص کے خلاف لکھا ہوا ہے. اس کے خلاف آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جج صاحب کو اندر بٹھایا ہوا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا. 3:30 بجے 3:45 بجے تک ہم لوگ باہر گیٹ کے، عدالت کا گیٹ کھٹکھٹاتے رہے، فورس کیا اپنا رستہ آگے جا کے عدالت کے گیٹ تک. ہماری بیلز ریجیکٹ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ جج صاحب نے جو اپنا فیصلہ لکھنا تھا اس سے ان کو روکا جا رہا تھا. جب آپ کے ملک میں عدلیہ کا رستہ عدل دینے سے روکا جائے تو پھر وہ معاشرہ خواتین و حضرات نہیں چل سکتا. جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، آپ کی رول آف لا نہیں ہوگا، وہ ملک بدقسمتی کے ساتھ ترقی کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ اس ملک میں کسی قسم کا انویسٹمنٹ آنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں. روزنامہ قدرت کی ان ویڈیو دنوں میں دیکھنے آپ کے دیکھ لیے لیں ابھی یوٹیوب چینل پہ کہ آپ کے سبسکرائب کریں بجٹ کے اندر اور بیل آئیکن پر بھی کلک وہاں پہ انویسٹمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی پاکستان میں، 0/0. آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ SIFC ادارہ بنا انویسٹمنٹ لانے کے لیے. انہوں نے کیا اچیو کیا؟ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، بحیثیت ایک قومی اسمبلی کا ممبر، ہم ساروں کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو ادارے بن رہے ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے، ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آئی، کتنی نوکریاں بنی. اور اس کا سوال کا جواب میں خود ہی دیتا ہوں، 0/0. وجہ کیونکہ کوالیفائڈ لوگ ان اداروں میں نہیں ہیں. میں یہ مختلف پروگرامز میں کہہ چکا ہوں. SIFC کا ہمیں بتائیں، ہم لوگ خود فائنینس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکنامکس کے، کہ وہاں پہ کتنے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتہ بھی ہو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ماڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کیا ہیں، آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے. ان چیزوں کے قریب ہی وہ لوگ نہیں آئے. سو لہٰذا یہ ملک تب ترقی کرے گا جب یہاں پہ رول آف لا ہوگا، جو میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار کہا ہے. اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صحیح فیسلٹیز جو کہ میرے وزیر اعظم عمران خان